متحدہ ہندوستان کا ایک واقعہ، ایک بہت بڑا جلسہ عام تھا جس میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں۔ جلسے کا آغاز اسٹیٹ سیکرٹری مسلمان تھا تو قرآن کی تلاوت سے ہوا۔ اب سارے یہودی شور مچا رہے ہیں، یہ تو مشترکہ جلسہ ہے، قرآن کی تلاوت سے آغاز کیوں ہوا؟ عیسائی بھی شور مچا رہے، ہندو سکھ بھی شور مچا رہے۔ اسٹیٹ سیکرٹری سمجھ گیا، اس نے اعلان کر لیا کہ اس مجمع میں، اس اجتماع اور جلسے میں یہودی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں عام یہودی نہیں، یہودیوں کے بڑے پادری کو کہتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آ جائے اور تورات کی 2-3 نکیریں زبانی سنائے۔ خاموشی چھا گئی، سارے یہودی سر نیچے کرنے لگے، اٹھنے کی طاقت ہی نہیں تھی۔ اعلان کر لیا عیسائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں عام عیسائیوں سے نہیں کہتا، جو بڑے بڑے ہیں عیسائی ان سے کہتا ہوں کوئی عیسائی ہو جائے، اسٹیج پہ آئے اور انجیل کے 2-3 لکیریں زبانی سنائے۔ عیسائی بھی خاموش۔ اور جب اسٹیٹ سیکرٹری یہ اعلان کر رہا ہے، مجمع ہے، اس میں مسلمان بوڑھے بھی موجود ہیں، جوان بھی موجود ہیں، چھوٹے بچے بھی موجود ہیں، اور یہ چھوٹے بچے اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں، انتظار میں ہے کہ کب اسٹیٹ سیکرٹری اعلان کرے گا کہ کوئی مسلمان اٹھ کھڑا ہو جائے، قرآن کی 2-3 لکیریں زبانی سنائے۔ اب چھوٹے بچوں نے جب اعلان ہو گیا تو چھوٹے بچوں نے کہا، یہ بوڑھے یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ نوجوان یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم چھوٹے بچے ہیں، ان کی باری بعد میں ہوگی۔ اسٹیٹ سیکرٹری آپ تو 2-3 لکیروں کی بات کرتے ہیں، ہم جتنے بچے کھڑے ہیں ہر ایک بچہ اول سے لے کر آخر تک پورا قرآن زبانی سنانے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ رب العالمین نے حفاظت اس طرح کی۔ اللہ اکبر، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ حکایت ہے، علماء نے لکھا ہے، اللہ اکبر، فرمایا کہ ایک رمضان کا مہینہ، رمضان کے مہینے میں ختم قرآن پہ بزرگان دین تشریف لائے، قرآن کریم کی عظمت بیان ہو رہی ہے کہ مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ فِی الدِّینِ خَیْرُکُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ۔ قرآن کریم کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، جس گھرانے میں قرآن کا حافظ موجود ہو اس گھرانے کی عظمت بیان ہو رہی ہے۔ خوش نصیب تھے اس زمانے کے لوگ کہ اس ختم قرآن میں وقت کا بادشاہ بھی موجود، وقت کا حکمران بھی موجود، فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں اور وقت کے حکمران کے آنکھوں میں آنسو، زار و قطار رو رہا ہے، افسوس کر رہا ہے، آئے کاش افسوس میرے گھر میں کوئی قرآن کا حافظ ہوتا، میرے خاندان میں کوئی قرآن کا حافظ ہوتا۔ اس حکمران کا بیٹا بھی جلسے میں موجود ہے، اس نے اپنے والد کے آنسو کو دیکھا، والد کے آنسو کو بھی دیکھا، اس کی تمنا کو بھی سنا۔ بیٹے نے عزم کر لیا کہ میں قرآن یاد کروں گا، چلا گیا، قرآن یاد کرتا رہا۔ اگلے سال رمضان سے پہلے آیا، قصہ طویل ہے، رمضان سے پہلے آیا اور اپنے بابا جان سے کہا کہ اس سال
رمضان میں قرآن کریم تراویح میں سناؤں گا۔ باپ حیران ہو گیا، جی لوگوں نے رمضان کا چاند دیکھا، مصلی پہ حکمران کا بیٹا مصلی پہ اور اس کا باپ بادشاہ حکمران پیچھے مقتدی ہو کر بچے نے قرآن کریم سنانا شروع کیا۔ پہلا پارہ سنایا، دوسرا پارہ سنایا، تیسرا پارہ سنایا، 10 پارے سنائے، 20 پارے، الحمدللہ پہلی رات پورا قرآن کریم سنایا۔ دوسری رات بھی یہی، جب 16ویں رات ہو گئی قرآن کریم سنایا تو باپ نے اپنے بیٹے کا بازو پکڑا کہ تم نے تو میرا سر فخر سے بلند کر دیا، تم نے میری تمنا پوری کر دی، اب میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں، اعلان کر لیا کہ آج کے بعد اس خطے کا بادشاہ حکمران میں نہیں ہوگا، میرا یہ حافظ القرآن بیٹا ہوگا۔